ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ رات کی تاریکی پھیلتی جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آج کی رات مزید گہری ہے، ایسی گہری رات جس میں کئی راز دفن ہیں۔ پوش علاقے میں بنگلوں کی قطار میں بنے ایک بنگلے سے وقفے وقفے سے سسکیاں گونج رہی تھیں تو کوئی سر تھامے بیٹھا ہوا تھا۔ ارسلان، میری بچی کو لا دو، جانے وہ اس وقت کس حال میں ہوگی، میرا دل پھٹ جائے گا۔ ارسلان کی ماں سبیحہ بیگم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ارسلان کے ماتھے کی رگیں تن گئی تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پوری دنیا کو آگ لگا دے، سب کچھ بھسم کر ڈالے، مگر اس وقت اسے ہر حال میں اپنی بہن کو ڈھونڈنا تھا، جو جانے شام سے کہاں غائب تھی۔ اب تو رات ہونے کو آئی تھی اور اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ارسلان ہی اپنے گھر کا واحد مرد تھا۔ اس کے بابا عرصہ ہوئے فوت ہو گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد ارسلان نے ہی اس گھر کو سنبھالا تھا، مگر آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھانے میں ناکام ہو گیا ہے۔ وہ اپنا سر تھامے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ہر اس جگہ اپنی بہن کو تلاش کر لیا تھا جہاں اس کے ملنے کے ذرا بھی امکان تھے، مگر اس کے ہاتھ میں ناکامی کے سوا اور کچھ نہیں آیا۔ ارسلان کی بہن صبا کی عمر 14 سال تھی۔ وہ گلی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی جب کھیلتے کھیلتے وہاں سے اچانک غائب ہو گئی تھی۔ جب مغرب ہو گئی تو سبیحہ بیگم اسے بلانے کے لیے باہر گئی تھی، مگر سارے بچے اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے۔ انہوں نے سب کے گھر جا کر صبا کے بارے میں پوچھا تھا، مگر کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ ایسے میں سبیحہ بیگم بری طرح سے پریشان ہو گئی تھی۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ انہوں نے اسی وقت ارسلان کو فون کر کے گھر بلایا تھا، اور ارسلان بھی اپنا سارا کام چھوڑ کر گھر آ گیا تھا، کیونکہ بات اس کی چھوٹی بہن کی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ صبا مغرب سے اب تک غائب ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ اس نے محلے کا ہر دروازہ کھٹکھٹا کر صبا کو ڈھونڈا تھا۔ سارا محلہ جمع ہو گیا تھا، سب طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ یہ سب سن کر ارسلان اور سبیحہ بیگم مزید ہول رہے تھے۔ سبیحہ بیگم پر تو غشی کے دورے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ ارسلان، میری بچی کو لا دو، جانے وہ کس حال میں ہوگی، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ سبیحہ بیگم ہیضانی ہو کے چیخ رہی تھی۔ محلے کی کچھ عورتیں ان کو سنبھال رہی تھیں۔ ارسلان نے پولیس کو بھی فون کر دیا تھا۔ ان کے گھر میں عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ارسلان نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے ایسا دن بھی دیکھنا پڑے گا۔ وہ تو اپنی بہن سے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ اسے رہ رہ کر یہ بات کھائے جا رہی تھی کہ وہ اپنی بہن کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ ارسلان نے محلے والوں کے ساتھ مل کر پورا علاقہ چھان لیا تھا۔ یہ سب کرتے ہوئے وہ زمین میں گڑا جا رہا تھا۔ اس کی معصوم بہن کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ خود ہی کہیں چلی گئی ہو۔ ارسلان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس شخص کے ٹکڑے کر دے جس نے یہ بات کہی تھی، مگر یہ وقت اپنے ہوش کھونے کا نہیں تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ بس ایک بار صبا مل جائے، اس کے بعد ان سب کے منہ آج خود بند کروا دے گا۔ ارسلان کو لگ رہا تھا کہ شاید ناراض ہو کر اپنے کسی دوست کے گھر موجود ہو۔ وہ ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر فقیروں کی طرح اپنی بہن کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس نے اس سے زیادہ بے بس خود کو کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے صرف اپنی بہن نہیں کھوئی، بلکہ آج اپنی عزت اور اپنا وقار بھی کھو دیا ہے۔ لوگ اسے عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ جہاں بھی اپنی بہن کی تلاش میں جا رہا تھا، لوگ اسے ہمدردی سے دیکھ رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ آج اسے اپنی بہن کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑا ہے، تو کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ سراسر ان لوگوں کی لاپرواہی ہے، اسے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہی کیوں دی گئی۔ مگر کوئی بھی اسے ڈھارس نہیں دے رہا تھا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جلد ہی اس کی بہن مل جائے گی۔ وہ بس یہ 2 جملے سننا چاہتا تھا۔ اس کی ماں تو گھر میں بیٹھی مسلسل رو رہی تھی، مگر وہ کس کے سامنے روتا؟
کس کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کرتا۔ اس کے پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے، وہ ننگے پاؤں ادھر سے ادھر بھاگ رہا تھا، بس اس آس پر کہ شاید اس کی بہن اسے واپس مل جائے، وہ اسے اپنے سینے سے لگا لے گا، اپنی ماں کے پاس لے جائے گا، اور پھر وہ دونوں کبھی اسے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیں گے، ہمیشہ اسے اپنے پاس رکھیں گے، اس کی حفاظت کریں گے۔ مگر جیسے جیسے رات کا سناٹا چھاتا جا رہا تھا، ارسلان کی امیدیں بھی دم توڑتی جا رہی تھیں۔ اس کا دل عجیب سی بے چینی کا شکار ہونے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ گزرتی رات کے ساتھ ساتھ سب کچھ اس کے ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا ہے۔ وہ اس رات ایک ناکام مرد ٹھہرا تھا جو اپنی بہن کی حفاظت کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ ارسلان گھر آ گیا تھا اور اپنا سر تھامے بیٹھا۔ پولیس اس کی بہن کو تلاش کر رہی تھی، مگر اب تک کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی، یہاں تک کہ نصف شب گزر گئی تھی۔ صبیحہ بیگم کی حالت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ان کو اس حالت میں دیکھ کر ارسلان کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ رات کی تاریکی دیکھ کر ارسلان کو اندازہ ہو رہا تھا کہ جیسے سب کچھ اس کے ہاتھ سے پھسل چکا ہے۔ کچھ دیر بعد اس کے موبائل کی بیل بجی تھی۔ ارسلان نے فوراً ہی فون اٹھا کر اپنے کان سے لگایا تھا۔ پولیس کی کال آئی تھی۔ صبیحہ بیگم بھی پر امید نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ارسلان اٹھ کر باہر آ گیا تھا کیونکہ اس وقت گھر میں لوگ جمع تھے۔ ارسلان صاحب، آپ فوراً آ جائیں، ہمیں آپ کے گھر کے قریبی خالی پلاٹ سے ایک بچی کی لاش ملی ہے۔ اس بچی کی عمر بھی لگ بھگ 14 برس ہے، آپ آ کر اسے شناخت کر لیں۔ دوسری جانب پولیس والا ارسلان سے کہہ رہا تھا۔ اس کے منہ سے یہ سب سن کر ارسلان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو بمشکل گرنے سے بچایا تھا، اور پھر خود کو تسلی دی کہ یہ اس کی معصوم بہن نہیں ہو سکتی۔ جی، میں ابھی آتا ہوں، ارسلان نے خود کو کہتے ہوئے سنا تھا، مگر وہ وہاں جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے کہیں اور بھاگ جائے، مگر وہ حالات سے یوں فرار حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اسے ہمت کرنی تھی، اپنی ماں کو سہارا دینا تھا۔ وہ اسی وقت اس پتے پر پہنچا تھا۔ یہ خالی پلاٹ وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا، مگر وہاں جاتے ہوئے ارسلان کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ وہ قدم رکھتا کہیں تھا اور پڑتا کہیں تھا۔ اس کا دل بار بار ڈوب رہا تھا۔ اسے تو لگ رہا تھا کہ اس کی بہن ابھی کچھ دیر میں اسے صحیح سلامت مل جائے گی، مگر پولیس والے یہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ سارے راستے دعا کرتا ہوا گیا تھا کہ یہ اس کی صبا نہ ہو، ورنہ وہ ساری زندگی خود سے اور اپنی ماں سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہے گا۔ آخر کار وہ وہاں پہنچ گیا۔ وہاں پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ آس پاس کے گھروں سے لوگ جھانک کر دیکھ رہے تھے۔ سائرن کی آوازیں ہر سمت گونج رہی تھیں۔ ارسلان نے مزید خود کو زمین میں دھنستا ہوا محسوس کیا۔ وہ اس خالی پلاٹ کے باہر کھڑا ہو گیا تھا۔ اندر جانے کی ہمت اس میں بالکل نہیں تھی۔ اس کا دل کیا کہ وہ یہاں سے واپس بھاگ جائے، اور اتنا بھاگے کہ کبھی رک نہ سکے، مگر ایک پولیس والا اسے پہچان کر اس کی سمت بڑھا۔ آپ ادھر آ جائیے، اس نے ارسلان کا کندھا ہلا کر اسے مخاطب کیا تھا۔ ارسلان نے اجنبی نظروں سے اسے دیکھا تھا، اور پھر خود کو سنبھالتے ہوئے اسے اپنے قدم اس کے پیچھے بڑھائے تھے۔ اس پلاٹ پر شاید تعمیری کام چل رہا تھا۔ دیواریں اٹھی ہوئی تھیں، جگہ جگہ سریا، سیمنٹ اور اینٹیں بکھری ہوئی تھیں۔ ابھی وہاں کی چھت نہیں ڈالی گئی تھی۔ ارسلان کو ایک طرف لے جایا گیا، اور پھر اس کی نظر سفید چادر میں ڈھکے وجود پر پڑی تھی۔ اس کا منہ بھی ڈھکا ہوا تھا۔ ارسلان نے اس لمحے دل سے دعا کی تھی کہ وہ اس کی صبا نہ ہو۔ اگر ایسا ہوا تو وہ اپنی ماں کو کیا جواب دے گا؟ اور پھر اس کی ساری امیدیں، ساری خوش فہمیاں اگلے ہی لمحے دم توڑ گئیں۔ ایک پولیس والے نے آگے بڑھ کر سفید چادر اس بے سدھ پڑے وجود کے چہرے سے ہٹا دی تھی۔ ارسلان کو آسمان اپنے سر پر گرتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے قدم پیچھے لیے تھے۔ اس کا پورا جسم لرز اٹھا تھا۔
उसे लगा था कि वो आज मुंह के बल गिर गया है और अब वो कभी नहीं उठ सकेगा। उसे अपनी आंखों में किरचियां चुभती हुई महसूस हुई थी। उसे लग रहा था कि उसकी आंखों से लहू बह रहा हो। उसकी सबा, उसकी बहन, खून में लथपथ उसके सामने थी। वो सफ़ेद चादर खून से भर चुकी थी। वो अपनी बहन को पहचान गया था और उसी लम्हे उसने खुद की पहचान खो दी थी। वो वहीं घुटनों के बल गिर गया और फिर उसने अपने मर्द होने का भी ख्याल नहीं किया था और धाड़ें मार मार कर रोने लगा। पुलिस वाले उसे कुछ कहे बगैर पहचान गए थे कि ये उसी की बहन है। सबा के चेहरे पर दोबारा से चादर डाल दी गई। एम्बुलेंस भी पहुंचने वाली थी। सबा को पहले अस्पताल ले जाया जाना था। अरसलान को लगा था कि उसका दिल रुक जाएगा, मगर वो अभी तक धड़क रहा था। उसने खुद को लानत की थी। वो मट्टी पर अपना सर थामे बैठा था। उसके आसपास लोग फिर रहे थे, अफसोस कर रहे थे, बातें कर रहे थे, मगर अब वो कुछ भी नहीं सुन रहा था। वो बस उस सफ़ेद चादर को देख रहा था जो खून से सुर्ख हो रही थी और फिर उसकी दिल दोस्त चीख इस सन्नाटे में गूंजी थी। वो अपने बाल नोचते हुए बच्चों की तरह फूट फूट कर रो दिया। वो मट्टी से लिपट कर रो रहा था क्योंकि उसकी सबा को भी इसी मट्टी में जाना था। सबा की आवाज़ें उसके कानों में गूंज रही थी। वो उसे पुकार रही थी। अरसलान के दिमाग पर हथौड़े बरस रहे थे। उसे लग रहा था कि वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठेगा। कुछ देर बाद एम्बुलेंस आ गई थी और सबा की बॉडी को स्ट्रेचर पर डाल दिया गया था। अरसलान भी एम्बुलेंस में बैठकर अस्पताल गया था। सबा का पोस्टमार्टम किया जा रहा था और फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने अरसलान को दहला दिया था। सबा को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया था। अरसलान गुस्से से पागल ही हो गया था। वो हर कीमत पर उसके मुजरिम तक पहुंचना चाहता था। उसने पुलिस को साफ कह दिया कि उसे जल्द अज जल्द अपनी बहन का कातिल चाहिए। पुलिस ने भी उसे यकीन दहानी कराई थी कि पुलिस अपना काम कर रही है। वो जल्द ही मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी। सबा की मैयत को घर ले जाने की तैयारी मुकम्मल हो गई थी। सूरज निकल आया था, मगर आज का सूरज उसे रात से ज्यादा तारीक लग रहा था। सबीहा बेगम को अब तक नहीं पता था कि उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। वो रात से बेहोश थीं। कुछ देर के लिए होश में आती थीं और सबा को अपने पास ना पाकर बेहोश हो जाती। अरसलान के घर में उसके रिश्तेदार और मोहल्लेदार जमा थे। अरसलान ने अपने घर फ़ोन करके बता दिया था कि वो अपनी बहन की मैयत को घर लेकर आ रहा है, मगर सबीहा बेगम को कुछ नहीं पता था। अरसलान एम्बुलेंस के साथ घर पहुंचा और सबा की मैयत एम्बुलेंस से निकाली गई। और जब सबा की मैयत को सबीहा बेगम के सामने ले जाया गया तो उनकी चीखों ने सबके दिल दहला दिए थे। वो इस कदर रोईं कि उन्हें अपना वजूद भी आंसुओं में बहता हुआ महसूस हुआ। सबा उनकी इकलौती बेटी थी। वो उसका गम कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। उनका दिल फट रहा था। उन्हें यही बात सकून नहीं लेने दे रही थी कि उसे ज्यादती के बाद कत्ल किया गया था। उनकी बेटी पर क्या गुजरी होगी, यही सोच सोच कर वो खुद को मार रही थी। सबा को दफनाने का वक्त हो गया था। अरसलान का पूरा वजूद पत्थर का बन गया। उसने अपनी बहन की लाश को अपने कंधों पर उठाया तो उस लम्हे उसे एहसास हुआ कि उसमें बिल्कुल भी जान नहीं है। वो बेहद कमज़ोर, वो अपनी बहन की मैयत का बोझ नहीं उठा सकता। अपनी बहन को अपने हाथों से मट्टी के सुपुर्द करते हुए वो एक बार फिर से रो रहा था। सब लोग उसे गले से लगा रहे थे, तसल्ली दे रहे थे, मगर वो जानता था कि उसकी रूह को ये तसल्ली मुंतमिल नहीं कर सकती। जिस दिन उसकी बहन का मुजरिम अपने अंजाम को पहुंचेगा, उसे उस दिन सुकून मिलेगा। सबा की कब्र पर मट्टी डालते हुए उसने सबा से वादा किया था, मेरा बच्चा, मैं तुम्हारे मुजरिम को ऐसी भयानक सजा दूंगा, फिर कोई ऐसी जुर्रत और हिम्मत करने का सोचेगा भी नहीं। मुझे माफ़ कर दो मेरी बेटी, मैं तुम्हारी हिफाजत करने में नाकाम ठहरा। तुम्हारा भाई आज अपनी ज़िंदगी में नाकाम हो गया है, मगर मैं तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा जब तक उस शख्स को जान से ना मार दूं। वो सबा की कब्र पर अपने हाथों से मट्टी डाल रहा था और उससे वादा कर रहा था। और फिर सबा
منو مٹی تلے جا سوئی تھی۔ سب لوگ گھروں کو لوٹ گئے تھے مگر وہ اب تک وہیں بیٹھا تھا۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ گھر جا کر اپنی ماں کی اجڑی اور بکھری ہوئی حالت دیکھ سکے۔ صبا ارسلان سے 10 سال چھوٹی تھی۔ ارسلان نے ہمیشہ اسے بے حد محبت دی تھی۔ اپنے باپ کے جانے کے بعد اس نے صبا کو باپ بن کر پالا تھا۔ صبا صرف اس کی بہن نہیں، بیٹی بھی تھی، تو وہ کیسے اپنی اولاد کا غم برداشت کر سکتا تھا؟ وہ جانے کب تک گھٹنوں میں سر دیے روتا رہا۔ آخر کار اسے اٹھ کر یہاں سے جانا ہی تھا۔ گھر میں اس کی ماں اکیلی تھی۔ وہ گھر پہنچا تو صبیحہ بیگم ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ جانے وہ کب سے بے ہوش تھی۔ وہ انہیں اسپتال لے کر گیا۔ ان کا بی پی خطرناک حد تک ہائی ہو گیا تھا۔ ارسلان اسپتال کے کوریڈور میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی زندگی پل بھر میں ہی ویران ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی بہن کو تو کھو دیا تھا، اب اپنی ماں کو نہیں کھو سکتا تھا۔ کل شام کے بعد اس کی زندگی میں ایسا طوفان آیا جو کسی بھی صورت رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ صدیوں کا بیمار نظر آنے لگا تھا۔ وہ کل رات سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سویا تھا۔ ایک ہی رات میں اس کی آنکھوں کے گرد گہرے حلقے پڑ گئے تھے۔ پوری رات اس نے اسپتال میں جاگتے ہوئے گزاری۔ صبح وہ اپنی ماں کو صحیح سلامت لے کر گھر آیا تھا، مگر صبیحہ بیگم کو دیکھ کر گمان ہو رہا تھا کہ ان کے جسم سے روح جدا ہو گئی ہے، وہ بس سانس لے رہی ہیں۔ صبیحہ بیگم اپنے کمرے میں لیٹی تھیں اور ان کی آنکھیں چھت پر ٹکی ہوئی تھیں۔ ارسلان نے بہت کوشش کی کہ وہ کسی طرح سے کچھ کھا لیں، مگر شاید وہ سن بھی نہیں پا رہی تھی۔ ارسلان تھکا ہارا سا لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ آج گھر بالکل خالی ہو گیا تھا۔ سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے اور صبا وہ ابدی دین سو چکی تھی۔ ارسلان 2 دن سے نہیں سویا تھا اور اب بھی نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ارسلان کے موبائل پر پولیس کی کال آئی تھی کہ پولیس مجرم تک پہنچ گئی تھی اور اس وقت مجرم پولیس کی تحویل میں تھا۔ ارسلان فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ پڑوس میں رہنے والی آنٹی کو اپنی ماں کا خیال رکھنے کو کہہ کر خود بھاگم بھاگ پولیس اسٹیشن پہنچا۔ پولیس نے جب جائے وقوع کی تلاشی لی تھی تو وہاں ایک موبائل فون گرا ہوا نظر آیا، جس کی وجہ سے پولیس مجرم تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ ارسلان پولیس اسٹیشن پہنچا تو وہ لڑکا پولیس کی گرفت میں تھا اور اس نے اقرار جرم بھی کر لیا تھا۔ وہ 18-19 سال کا لڑکا تھا۔ اس کی شکل دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ نشے کا کس قدر عادی ہے۔ وہ برابر والے محلے میں رہتا تھا۔ وہ لوگ کچھ دن پہلے ہی اس محلے میں شفٹ ہوئے تھے۔ جب اس کی نظر صبا پر پڑی تھی اور وہ صبا کو بہانے سے اپنے ساتھ اس خالی پلاٹ میں لے گیا تھا۔ اس نے صبا کو کوئی نشہ دیا تھا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ارسلان اسے دیکھ کر خود پر قابو نہیں رکھ سکا اور اسے بری طرح سے مارنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے اس لڑکی کی جگہ جگہ سے خون نکال دیا تھا۔ پولیس والوں نے بڑی مشکل سے اسے بچایا تھا۔ اس لڑکے کے گھر والے بھی باہر بیٹھے تھے۔ اس لڑکے کا باپ نہیں تھا، صرف ماں ہی وہاں موجود تھی۔ وہ ارسلان کو دیکھ کر اس کی طرف لپکی تھی۔ میرے بیٹے کو معاف کر دو، اس سے غلطی ہو گئی ہے، اس لڑکے کی ماں نے روتے ہوئے ارسلان سے کہہ رہی تھی۔ ارسلان نے زخمی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ تمہارے بیٹے نے میری بہن کو جان سے مار دیا اور تم کہہ رہی ہو کہ اس سے غلطی ہو گئی۔ ارسلان اس عورت پر بری طرح دھاڑا۔ اس عورت نے غصے سے ارسلان کی طرف دیکھا اور اس سے کہا، ہاں تو اپنی بہن کو اپنی گھر میں رکھنا چاہیے تھا۔ ارسلان نے افسوس سے اس عورت کی طرف دیکھا جسے اس کی بہن کی موت کا کوئی افسوس نہیں تھا، جسے اس کے بیٹے نے بے دردی سے مار دیا تھا۔ تمہارا بیٹا ساری زندگی جیل میں سڑے گا، یہ کہہ کر ارسلان اپنے گھر آ گیا تھا۔ وہ خوش تھا کہ اس کی بہن کا قاتل پکڑا گیا ہے۔ اب اس کی کوشش تھی کہ وہ اسے پھانسی دلوائے گا یا ساری زندگی وہ جیل میں ہی سڑتا رہے گا۔ 2 دن سکون سے گزرے تھے جب ارسلان کو علم ہوا کہ اس کی بہن کا قاتل جیل سے چھوٹ گیا ہے۔ ارسلان غصے سے پاگل ہی ہو گیا۔ وہ اسی وقت پولیس اسٹیشن پہنچا۔ پولیس والوں نے اسے بتایا کہ اس کے خلاف مکمل ثبوت نہیں تھے، اسی لیے اسے چھوڑنا پڑا۔
پولیس والوں کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ لوگ رشوت کے بدلے اسے چھوڑ چکے ہیں۔ ارسلان کے دل میں انتقام کی آگ جل اٹھی تھی۔ وہ اسی وقت اس لڑکے کے گھر گیا تھا۔ اس نے دروازہ بجایا تو ایک لڑکی نے دروازہ کھولا۔ ارسلان گھر میں داخل ہوا تھا، وہی عورت اسے سامنے بیٹھی ہوئی نظر آئی تھی۔ کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ میں خود اسے اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ ارسلان بری طرح سے دھاڑا تھا۔ وہ یہاں سے جا چکا ہے، اب تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ اس عورت نے ارسلان کی طرف طنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ارسلان نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ تمہارے بیٹے نے میری بہن کو جان سے مارا ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ارسلان نے سامنے رکھی ٹیبل پر لات مارتے ہوئے اس عورت کو دھمکی دی تھی، جسے سن کر اس عورت کے چہرے پر ایک تمسخرانہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ تم میرے بیٹے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ یہاں سے بہت دور جا چکا ہے۔ اس عورت نے ارسلان کی بات کو ہوا میں اڑا دیا۔ ارسلان کی نظر ایک کونے میں سہمی کھڑی آیت پر پڑی تھی۔ وہ یقیناً اس لڑکے کی بہن تھی۔ ارسلان نے غصے اور نفرت سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، جب تک تمہارا بیٹا میرے ہتھے نہیں چڑھتا، میں تمہاری بیٹی کو یہاں سے لے کر جا رہا ہوں۔ اپنے بیٹے کو کہنا اپنی بہن چاہیے ہو تو میرے گھر آ جائے۔ ارسلان نے آیت کا بازو دبوچتے ہوئے کہا۔ آیت اس سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ ایک دم سہم سی گئی تھی۔ اس نے متوحش نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا تھا اور پھر اندر کمرے کی کھڑکی سے چھپ کر جھانکتے اپنے بھائی کو دیکھا تھا، مگر وہ دونوں بالکل مطمئن سے کھڑے تھے، جیسے ان دونوں پر اس کی بات کا کوئی اثر ہی نہ ہوا تھا۔ چھوڑو مجھے، آیت نے گھبرا کر اس کی گرفت سے خود کو چھڑوانا چاہا، مگر ارسلان نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے اپنے ساتھ لے کر گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ باہر لایا تھا۔ آیت خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ارسلان کی گرفت بے حد مضبوط تھی۔ اماں، مجھے بچائیں، وہ اپنی ماں کو پکار رہی تھی، مگر کوئی بھی اسے بچانے کے لیے اس کے پیچھے نہیں نکلا تھا۔ ارسلان نے اسے گاڑی میں پھینکا اور دوسری جانب سے آ کر بیٹھ گیا اور اپنی گاڑی آگے بڑھا لی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنے گھر کے سامنے تھا۔ ارسلان نے اسے بے دردی سے کھینچ کر اپنی گاڑی سے باہر نکالا اور گھر کے اندر لے گیا۔ آیت چیخ رہی تھی، اسے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ناکام ہو رہی تھی۔ صبیحہ بیگم دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی، اسی لیے وہ شور شرابے کی آواز نہیں سن سکی تھی۔ ارسلان اسے لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور اسے کمرے میں دھکا دے کر باہر سے کمرے کو لاک کر دیا۔ آیت روتی بلکتی رہ گئی تھی، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس کا دل جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ وہ لاؤنج میں جا کر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اسے رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ آخر وہ لڑکا پولیس کی گرفت سے کیسے نکلا۔ یہ بات ارسلان کی برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ کمرے سے آیت کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر ارسلان بے حس بنا بیٹھا تھا۔ میں جو بھی کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، اس کے بھائی نے بھی تو میری بہن کو قتل کیا ہے، ارسلان نے خود کو تسلی دی تھی، اور پھر صبیحہ بیگم کے کمرے کی طرف گیا تھا۔ وہ دوائیوں کے زیر اثر گہری نیند میں سو رہی تھی۔ وہ ان کے کمرے کا دروازہ بند کر کے اپنے کمرے کے جانب بڑھا۔ اس وقت ارسلان کے دماغ پر صرف انتقام کا جنون سوار تھا، اور اس میں وہ اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ اس سب میں اس معصوم لڑکی کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ اس کی بہن کی طرح وہ بھی بے قصور تھی، مگر وہ اس وقت کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی حالت میں نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو آیت دروازے کے پاس ہی زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ارسلان کو دیکھتے ہی وہ تیزی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور اس نے ارسلان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ پلیز مجھ پر رحم کرو، مجھے یہاں سے جانے دو، ان سب میں میرا کوئی قصور نہیں۔ آیت اس کے سامنے ہاتھ جوڑے بلک رہی تھی۔ ارسلان کو یکدم ہی صبا یاد آئی تھی۔ وہ بھی اس کے بھائی کے سامنے ایسے ہی روئی ہوگی، اس نے بھی اپنی عزت بچانے کے لیے ہاتھ جوڑے ہوں گے۔ ارسلان نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بند کی تھیں۔ ارسلان اسے گھورتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ آیت نے سہم کر اپنے قدم پیچھے لیے تھے،
ارسلان کی آنکھیں ضبط کے مارے سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ مسلسل آیت کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ اس کے بھائی کو بھی وہی تکلیف دینا چاہتا تھا جس تکلیف کا سامنا وہ کر رہا تھا۔ جب اس کی بہن کے ساتھ بھی وہی سب ہوگا جو کچھ اس نے اس کی بہن کے ساتھ کیا تھا، جب اسے اس کے کیے کا احساس ہوگا۔ مگر غصے کے مارے ارسلان اس وقت یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ اگر اس کو اپنی بہن کی اتنی فکر ہوتی تو وہ ابھی تک یہاں آ گیا ہوتا۔ جب وہ آیت کو اس گھر سے گھسیٹ کر لے کر آ رہا تھا، اس کی ماں تک نے اٹھ کر اس کے پیچھے نہیں آئی تھی۔ ارسلان آیت کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اگر تم میرے قریب بھی آئے تو میں اپنی جان لے لوں گی، آیت نے چیخ کر کہا تھا، مگر ارسلان پر اس کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ کندھے اچکا گیا اور پھر اس نے اگلے ہی لمحے ہاتھ بڑھا کر آیت کے وجود کے گرد لپٹا دوپٹہ کھینچ کر اسے الگ کر دیا۔ آیت کی ایک دل دوز چیخ نکلی تھی، بالکل اسی طرح سے تمہارے بھائی نے میری بہن کے ساتھ کیا تھا۔ ارسلان نے آیت کا بازو دبوچ کر کہا تھا اور اس کا جھکا ہوا سر ایک جھٹکے سے اٹھا کر اپنے سامنے کیا تھا۔ میں بھی تمہیں اتنی ہی تکلیف دوں گا جتنی تمہارے بھائی نے میری معصوم بہن کو دی تھی۔ تمہارے بھائی کو ذرا بھی رحم نہیں آیا میری بہن پر، وہ محض 14 سال کی بچی تھی۔ ارسلان نے اس کے گال جھٹکتے ہوئے اس سے نفرت سے کہا تھا، اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں، مجھے یہاں سے جانے دو، آیت نے سسکتے ہوئے کہا، کیونکہ اس کے بال ارسلان کی مضبوط گرفت میں تھے۔ تم میرے ساتھ کچھ بھی کرو گے، میرے بھائی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میری بربادی سے میرے بھائی کو رتی برابر بھی افسوس نہیں ہوگا، آیت نے روتے بلکتے ہوئے کہا تھا۔ مگر ارسلان کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر اس کا دل ڈوب رہا تھا، لیکن ارسلان نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ آیت منہ کے بل بیڈ پر گری تھی۔ وہ سیدھی ہوئی تو ارسلان اس پر جھک رہا تھا۔ آیت کا دل بند ہونے لگا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب اس کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں، اسے کسی اور کے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ ارسلان درندہ بنا اس پر جھکا ہی تھا کہ آیت ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتی اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ ارسلان نے اس پر جھکے ہوئے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا، جو خوف اور دہشت سے بالکل سفید پڑ گیا تھا۔ اسی لمحے ارسلان کے ضمیر نے اسے ملامت کیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے آیت سے پیچھے ہٹا اور اپنا سر تھام لیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کیا کرنے جا رہا تھا، مگر انتقام کی آگ اس کے اندر جل رہی تھی، جو کسی بھی صورت اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ اس نے نفرت سے آیت کے بے ہوش پڑتے وجود پر نظر ڈالی تھی، اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنے دوست کو فون ملایا۔ اس نے اپنے دوست کو نکاح خواں اور 7 گواہ لانے کا کہا تھا اور خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ صبیحہ بیگم کے کمرے میں آیا تو وہ اب بھی سو رہی تھی۔ ارسلان نے سکون کا سانس لیا تھا۔ وہ آیت کی آوازوں سے نہیں جاگی تھی، ورنہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اب تک اٹھ چکی ہوں گی۔ کچھ دیر میں اس کے دوست نکاح خواں اور گواہ کو لے کر آ گیا تھا۔ اس نے ان سب کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود اپنے کمرے میں گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو آیت اب بھی بے ہوش پڑی تھی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر آیت کو دیکھا اور سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا جگ اٹھا کر آیت پر انڈیل دیا۔ آیت ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے ارسلان کو دیکھ رہی تھی۔ ارسلان کو اس لمحے وہ سہمی ہوئی ہرنے کی مانند لگی تھی۔ تمہیں ابھی اسی وقت مجھ سے نکاح کرنا پڑے گا، ارسلان نے اس کا بازو دبوچ کر اسے بیڈ سے کھڑا کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر آیت کے پیروں تلے سے زمین نکلی تھی۔ اسے لگا کہ اس نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ وہ بے یقینی سے ارسلان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تم سے کیسے نکاح کر سکتی ہوں؟ آیت کی حیرت میں ڈوبی آواز ابھری تھی۔ ارسلان نے اسے کھینچ کر اپنی جانب کیا۔ میں تمہارے بھائی کی طرح گھٹیا اور گرا ہوا انسان نہیں ہوں، اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم خاموشی سے مجھ سے نکاح کر لو، ورنہ میں اپنے پر آیا تو نکاح کے بغیر بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں۔
ارسلان نے ٹھنڈے لہجے میں اسے دھمکایا تھا۔ ارسلان کے لہجے کی سختی اور ٹھنڈک کو آیت نے اپنے وجود میں اترتا ہوا محسوس کیا تھا۔ تم میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے بھائی اور میری ماں کو اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ آیت نے اس کی طرف بے بسی سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، مگر ارسلان اس وقت کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں نکاح خواہاں کو کمرے میں لا رہا ہوں، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم مجھ سے نکاح کرنے کی حامی بھر لو۔ ارسلان نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا تھا، اگر تم نے مجھ سے نکاح نہیں کیا تو اس میں تمہارا ہی نقصان ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تمہیں بغیر نکاح کے اپنے ساتھ رکھنے میں۔ ارسلان اس کا بازو چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ آیت جانتی تھی کہ اسے یہاں بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ ان لوگوں کو آیت سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ آیت اس نکاح کے لیے راضی ہو گئی اور پھر اس کا اور ارسلان کا نکاح کر دیا گیا۔ آیت کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ ارسلان جس آفس میں جاب کرتا تھا وہاں اس کے باس کے پولیس کے اعلیٰ حکام سے تعلقات تھے۔ ارسلان نے ان کے ذریعے پولیس کے اعلیٰ حکام تک درخواست پہنچائی تھی کہ اس کی بہن کے قاتل کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس کے باس کے ان لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ پولیس فوراً ہی حرکت میں آ گئی اور ایک بار پھر سے اس لڑکے کو گرفتار کر لیا گیا اور اب وہ دوبارہ سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا، اور اس بار ارسلان نے اس کے لیے سزائے موت کی درخواست دی تھی۔ ارسلان آیت سے نکاح کر کے بھول ہی گیا تھا۔ وہ اس کیس کے سلسلے میں اتنا مصروف ہوا کہ وہ بھول ہی گیا تھا کہ وہ ایک لڑکی کو زبردستی اپنے گھر لایا تھا اور اسے نکاح بھی کر چکا ہے، مگر وہ اسے اذیت دینا نہیں بھولتا تھا۔ وہ اسے ہر طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اب اسے حیرت اس بات کی ہو رہی تھی کہ اس کی ماں یا بھائی میں سے کسی نے بھی اسے واپس لے جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسے سزائے موت تو نہ ہو سکی مگر عمر قید ہو گئی تھی، اور اب وہ کسی بھی قیمت پر جیل سے نہیں نکل سکتا تھا۔ ارسلان خوش تھا کہ اس نے اپنی بہن کی موت کا بدلہ لے لیا ہے۔ وہ اپنی بہن کے سامنے سر اٹھانے کے قابل ہو گیا ہے۔ وہ اس دن بہت خوشی سے گھر آیا تھا۔ گھر آتے ساتھ ہی اس کی نظر آیت پر پڑی تھی۔ وہ لان کی سیڑھیوں پر سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ ارسلان اسی کی جانب آ گیا تھا۔ میں نے تمہارے بھائی کو عمر قید کی سزا دلوا دی ہے، ارسلان نے اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ آیت نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، مگر آیت کی آنکھوں میں ارسلان کو کوئی دکھ اور تکلیف دکھائی نہیں دی تھی۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے احساسات سے عاری تھا۔ ارسلان کو اسے یوں دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ اسے آیت کے چہرے پر ڈھونڈنے سے بھی کوئی دکھ اور تکلیف نہیں ملی۔ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہارا بھائی اب ساری زندگی جیل میں رہے گا؟ ارسلان نے گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ کل آپ جب جیل جائیے گا میرے بھائی سے ملنے اور اس سے پوچھیے گا کہ مجھے اس کے جیل جانے سے کوئی فرق کیوں نہیں پڑا، اور اس سے یہ بھی پوچھیے گا جب آپ مجھے یہاں زبردستی لے کر آئے تھے تو وہ دونوں میرے پیچھے کیوں نہیں آئے تھے، کیونکہ جس وقت آپ مجھے اپنے ساتھ گھسیٹ کر یہاں لائے تھے وہ اندر کمرے میں موجود تھا، مگر وہ پھر بھی باہر نہیں آیا۔ آپ تو اپنے انتقام کی آگ میں اندھے ہو کر میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے، مجھے جان سے بھی مار سکتے تھے، مگر اس بات سے ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بات آپ جا کر میرے بھائی سے ہی پوچھیے گا، آیت نے روندھے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارسلان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ آپ کا بدلہ پورا ہو گیا ہے، آپ کی بہن کے گنہگار کو سزا مل چکی ہے، اب آپ بھی مجھ پر رحم کریں اور مجھے طلاق دے دیں۔ آیت کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ یا پھر ابھی بھی آپ کے بدلے کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی؟ آپ مجھے بھی اسی طرح سے مارنا چاہتے ہیں جس طرح سے آپ کی بہن مری ہے؟ آیت کے لہجے میں چھپی بے بسی اور دکھ ارسلان سے چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ اس نے ایک ہفتے میں آیت کو اذیت دینے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔
आयत वहाँ से उठकर जा चुकी थी और अरसलान वहीं बैठा रह गया था। वो उसी वक्त उठकर पुलिस स्टेशन गया था। वो आयत के बारे में सच जानना चाहता था और ये उसका भाई ही बता सकता था। अरसलान उसके सामने खड़ा था। तुम्हारी बहन को मैं तुम्हारे घर से लेकर गया, मगर तुमने और तुम्हारी माँ ने उसे वापस ले जाने की कोशिश क्यों नहीं की? अरसलान ने सख्ती से उससे सवाल किया था। उस लड़के ने एक नज़र अरसलान की तरफ देखा और कहा, वो मेरी बहन नहीं है। उसकी ये बात सुनकर अरसलान के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उसने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा था। वो मेरी माँ के दूसरे शौहर की बेटी थी, जिसकी माँ उसकी बचपन में ही फौत हो गई थी। उसके बाद उसके बाप ने मेरी माँ से दूसरी शादी कर ली थी। मैं अपनी माँ के साथ ही इस घर में आया था, मगर मेरी माँ ने कभी भी आयत को कबूल नहीं किया था। उसने हमेशा ही आयत से नफ़रत की थी और बदले में मुझे भी आयत से नफ़रत करने का सबक दिया था। हम दोनों का बचपन एक साथ गुजरा था, मगर मैं कभी भी उसे अपनी बहन तस्लीम नहीं कर सका था। वक्त गुजरने के साथ साथ मैं गलत दोस्तों की सोहबत में बैठने लगा। आयत मुझे रोकती थी, मगर मैंने उसे भी डराना धमकाना शुरू कर दिया था। मैं आयत को एक मर्द के तौर पर देखने लगा था। हालांकि आयत मुझसे 2 साल बड़ी है। उसने हमेशा मुझे छोटा भाई समझा था, मगर जब उसे मेरे इरादों का इल्म हुआ तो उसने मेरी माँ को बताया। मगर अम्मा ने उस दिन आयत को बहुत मारा और उसकी बात का एतबार नहीं किया था। उस दिन के बाद से आयत घर में बहुत डरी डरी सी रहने लगी थी। मेरे घर आते ही वो अपने कमरे में बंद हो जाती थी। उसकी जिंदगी मैंने इस घर में तंग कर दी थी। अम्मा भी मुझे कुछ नहीं कहती थी, हालांकि सब कुछ उनके सामने था, मगर शायद वो आयत से नफरत करने में इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि उन्हें मेरी गलती नजर ही ना आ रही थी। काश उन्हें मेरी गलती दिख जाती। वो पहले दिन ही मेरी गलती पर मुझे मारती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। सच तो ये था कि जब तुम आयत को लेकर गए थे तो हमें कोई परवाह नहीं थी। हमें लग रहा था कि इस तरह से हमारी जान छूट जाएगी, मगर फिर भी तुम मुझ तक पहुंच गए। तुम मुझे माफ कर दो। वो अरसलान के सामने हाथ जोड़कर रो दिया था। अरसलान ने एक नफरत भरी नज़र उस पर डाली और वहां से वापस आ गया। वो घर पहुंचा तो आयत सबीहा बेगम को खाना खिला रही थी। सबीहा बेगम तो अपने होशो हवास खो बैठी थी। वो सारा दिन बस दीवारों को तकती रहती थी। अगर आयत इस घर में ना होती तो जाने सबीहा बेगम का क्या होता। आयत रात को उन्हीं के पास सोती थी। उस दिन के बाद से वो अरसलान के कमरे में नहीं गई थी। आयत सबीहा बेगम को सुला चुकी थी जब अरसलान ने उसे बाहर बुलाया था। आयत कमरे से बाहर आई तो अरसलान ने उससे कहा, अगर मैं तुम्हें तलाक दे दूं तो तुम कहाँ जाओगी? आयत चंद लम्हों तक अरसलान को देखती रही। उसका मतलब ये था कि अरसलान को सारा सच मालूम हो गया था। मैं नहीं जानती कि मैं कहाँ जाऊंगी, मगर वापस लौटकर अपने घर नहीं जाऊंगी, आयत ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा था। तो अरसलान के दिल को कुछ हुआ। वो आज अपनी ही नजरों में गिर गया था। आयत, मैं इस रिश्ते को निभाना चाहता हूँ। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे उसके लिए माफ कर दो। अरसलान ने आयत के सामने हाथ जोड़ दिए थे। आप, मैं और आपकी बहन के कातिल हैं। कोई फर्क नहीं है। उसने आपकी बहन को मारा था और आप पिछले 1 हफ्ते से मुझे पल पल मार रहे हैं। जाने क्यों आयत की आंखों में आंसू आ गए थे। अरसलान का सर झुक गया था। हमेशा मर्दों की जंग में औरतों को ही पिसना पड़ता है। आप मेरे साथ वही सब कुछ करना चाहते थे जो आपकी बहन के साथ हुआ था। आपने उस वक्त एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या गुजरेगी। मैं भी इंसान हूं। आयत फूट फूट कर रो दी थी। मैंने अपने ही घर में अपनी इज्जत की हिफाजत करते हुए अपनी जिंदगी गुजारी है, और फिर मेरा निकाह एक ऐसे शख्स से हुआ जिसने मुझसे शादी ही अपने बदले के लिए की थी।
आयत ज़ारों कतार रो रही थी। अरसलान ने उस लम्हे खुद को बेहद कमज़ोर महसूस किया था। अरसलान को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो आयत के कदमों में बैठ गया। वो आयत को यकीन दिलाना चाहता था कि वो उसका हर लम्हे साथ देगा, वो उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। आयत उसके कंधे पर सर रखे रो दी थी। आयत यहाँ से बाहर जाकर मज़ीद ज़माने के जुल्म सितम का शिकार नहीं होना चाहती थी। जिन हालात में भी उसका निकाह हुआ था, मगर अब वो अपने घर का सुकून चाहती थी, तहफ़्फ़ुज़ चाहती थी। वो सोचने लगी कि काश उसकी सौतेली माँ उसी वक्त अपने बेटे को रोक लेती तो आज उसका बेटा यूं जेल में ना होता। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।